ایک بزرگ جن کا نام ابو موسیٰ ہے، ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے ساتھ کشتی پر سوار ہو گیا، میں کشتی پر بیٹھا، کشتی پر سوار ہو گیا، ہماری کشتی دریا میں چلنے لگی، ہم بڑے آرام سے چل رہے تھے، ہماری کشتی بڑی اچھی چل رہی تھی، اچانک سے جیسے ہی ہم دریا کے بیچوں بیچ پہنچے، جیسے ہی ہم دریا کے اندر پہنچے، اچانک سے باد مخالف شروع ہو گئی، باد مخالف شروع ہوئی، اس نے طوفان کی شکل اختیار کر لی، جتنے بھی اس پر سوار تھے سارے جماعت والے بے چین ہو گئے، سب کا چین بے چینی میں بدل گیا، سب کا سکون بے سکونی میں بدل گیا، سب کا آرام بے سکونی میں بدل گیا، سب کا آرام بے چینی میں بدل گیا، ہر کسی کو یقین ہو گیا کہ اب ہم نہیں بچ سکتے ہیں، ہر کسی کی حالت خراب ہو گئی، ہر ایک سوچنے لگا کہ اب ہمارا وقت آخر آ چکا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اچانک سے میری آنکھیں بند ہوئیں، ادھر سے حضور تشریف لے آئے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور لا کر کے کہنے لگے موسیٰ کیوں پریشان ہو، بات کیا ہو گئی ہے؟ بزرگ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری کشتی دریا میں بڑی اچھی چل رہی تھی، بڑے آرام سے ہم سفر کر رہے تھے، بڑے آرام سے ہم گزر کر جا رہے تھے، اچانک سے باد مخالف شروع ہو گئی اور ہماری کشتی ڈگمگانے لگی، ہم بے چین ہو گئے، ہم بے قرار ہو گئے، ہمارا قرار بے قراری میں بدل گیا، ہمارا سکون بے سکونی میں بدل گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ پریشان کیوں ہوتے ہو، تم درود جنا کیوں نہیں پڑھ لیتے ہو؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میری اچانک سے آنکھ کھل گئی، عالم خواب سے عالم بیداری میں آیا، میری آنکھ کھل گئی، میں نے سارے کشتی والوں سے کہا او کشتی والو پریشان نہ ہو، بلکہ میں جو تمہیں بتاتا ہوں وہ کام کرو۔ ابھی میرے خواب میں اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی نے آ کر کے مجھ سے فرمایا موسیٰ تم بھی درود جنا کو پڑھو، اور جتنے لوگ سوار ہیں سب سے کہہ دو کہ درود جنا کو پڑھیں، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے، سب پریشان تو تھے کہ اب تو ہماری حالت خستہ ہو چکی ہے، ہم پریشان ہو چکے ہیں اور ہمارا آخری وقت ہے۔ جیسے ہی ان بزرگ نے کہا سارے درود پاک پڑھنے لگے، جیسے ہی درود پاک پڑھا ہوا ٹھہر گئی، طوفان ختم ہو گیا اور یہ کشتی کنارے سے لگ گئی۔ ہم جو کہتے ہیں آپ سے درود پاک پڑھو، یوں نہیں کہتے، بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی آپ کے ساتھ صحابہ موجود ہیں، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، اچانک سے کسی کے درود پاک پڑھنے کی آواز آنے لگی، صحابہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، کبھی سامنے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے، لیکن درود پاک کی آواز برابر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ درود پاک کی آواز تو آ رہی ہے، یہ درود پاک تو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ وہ جو تمہیں پہاڑ نظر آ رہا ہے، وہ جو پہاڑ پر چوٹی نظر آ رہی ہے، اس پر دیکھو ایک چھوٹا سا پتھر رکھا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم دیکھ تو رہے ہیں کہ اس پر پتھر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہی پتھر مجھ پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ ہم پڑھے تو اعتراض، یہاں پر پتھر درود پاک پڑھ رہے ہیں، چرند پرند درود پاک پڑھتے ہیں، پیڑ درود پاک پڑھتے ہیں، ہم کہہ دیں تو بس اعتراض شروع ہو جائے۔